بسم الله الرحمن الرحيم. مكتب التعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. دینی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج کی اس حسین پر رونق مجلس کے لیے جامع مسجد کے اس حال میں موضوع متعین کیا گیا ہے، دیا گیا ہے، چنا گیا ہے دفاع صحابہ، وقت کی اہم ضرورت. یہ موضوع بڑا اہم ہے اور کافی وسیع ہے، اور اس موضوع کی حیثیت، اہمیت اس ناحیے سے اور بڑھ جاتی ہے کہ مہینہ محرم الحرام کا چل رہا ہے، اور اس مہینہ کے شروع ہوتے ہی ہمارے ملکوں میں شہر نہیں گاؤں کوچے تک مجلسوں کا لوگ انعقاد کرتے ہیں. افسوس کی بات ہے ان مجلسوں کے بارے میں یہ تأثر، یہ باور کرانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے کہ یہ مجلسیں دینی ہیں، آل بیت کی محبت میں بپا کی گئی ہیں، خاندان رسالت کی محبت کا آڑ لے کر کے ان مجلسوں کا انعقاد عمل میں آتا ہے. لیکن سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان مجلسوں میں ان اجلہ صحابہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو ہدف ملامت اور تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کے خلاف زبان تان کو دراز کیا جاتا ہے، ان کے خلاف ہرزہ سرائی کی جاتی ہے. جن کی سچی خدمات اگر نہ ہوتی، جن کی اگر کوشش نہ ہوتی تو آج اسلام صحیح معنی میں ہم تک نہیں پہنچتا. اگر ان مجلسوں میں
ان غداروں کو جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بلایا اور بلانے کے بعد ان کے ساتھ غداری کی. الکوفی لا یوفی وعدے کا پکا نہیں ہوتا، اور ان کو ظالموں کے ہاتھوں شہید کرنے کے لیے ہونے کے لیے چھوڑ دیا. اگر ان کو نشانہ بنایا جاتا جو واقعی معنی میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل ہیں یا اس میں تعاون دینے والے ہیں تو بات سمجھ میں آتی، لیکن ان شخصیتوں کو، اسلام کے ان مسلمہ سپوتوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے جو اس واقعے کے پیش آنے سے ہی دنیا سے پہلے کیا ہو چکے ہیں؟ رخصت ہو چکے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، وقت کی اس نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہمارے دوست، ہمارے بھائی شیخ عالم نے اور خود ہماری بھی خواہش ہوئی کہ اس موضوع پر کچھ رہنمائی کی جائے، روشنی ڈالی جائے، تاکہ لوگوں کو صحابہ کرام کا جو حقیقی مقام اور مرتبہ ہے کتاب و سنت میں وہ بیان کیا جائے، اور اس چیز سے، اس خطرناکی سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ آج لوگ تحقیق کے نام پر، آج لوگ خاندان نبوت سے محبت کے آڑ میں آج ایسی کتابیں اٹھاتے ہیں، ایسی کتابیں تالیف کرتے ہیں جن کتابوں کا مقصد بباطن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے. اس لیے ضرورت تھی اس بات کی کہ کتاب و سنت کے نصوص کی روشنی میں صحابہ کرام کو، ان کے مقام اور مرتبے کو واضح کیا جائے. ان کا دفاع یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے. صحابہ کرام کا دفاع خود قرآن میں اللہ نے کیا ہے. صحابہ کرام کا دفاع پیغمبر اسلام نے کیا ہے. صحابہ کرام کا دفاع خود صحابہ کرام نے کیا ہے. صحابہ کرام کا دفاع یہ فطرت کا تقاضا ہے. صحابہ کرام یہ امت کے محسن ہیں. صحابہ کرام سے محبت، ان کے دفاع میں جنت مضمر ہے. ان سے محبت یہ ایمان کی کیا ہے؟ دلیل ہے. ان سے بغض و کینہ یہ نفاق کی علامت ہے. صحابہ کرام ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امت اسلام کے درمیان واسطہ ہیں. انہی کے ذریعہ اسلام پہنچا، انہی کے ذریعہ ایمان پہنچا، انہی کے ذریعہ توحید کا درس ہمیں ملا، انہی کے واسطے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم تک پہنچی. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آڑے وقتوں میں انہوں نے مدد کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں 23 سال تک وہ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قرابت داریاں تھیں. یہ ساری باتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ان کا دفاع ہمارے ایمان کا کیا ہے؟ تقاضا ہے، اور ہمارے لیے جنت پانے کا ایک کیا ہے؟ اہم ترین ذریعہ ہے. لیکن میرے بھائی اور دوستو، قبل اس کے کہ ہم ان چیزوں پر، ان پوائنٹوں پر روشنی ڈالیں، ہم آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صحابی کہتے کسے ہیں، تاکہ موضوع کے سمجھنے میں ہمیں اور آپ کو کیا ہو؟ آسانی ہو. صحابی ایک اصطلاحی لفظ ہے. صحابی کہتے ہیں ایسے شخص کو جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا کیا ہوا ہو؟ خاتمہ ہوا ہو. بلا شبہ ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا دیکھنا یہ وہ سعادت ہے جس پر دنیا کی ساری نعمتیں، دنیا کی ساری لذتیں قربان کی جا سکتی ہیں. ان آنکھوں کی برابری، ان کانوں کی برابری، ان لوگوں کی برابری، ان شخصیتوں کی برابری ہم کیسے کر سکتے ہیں جو محض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو ایمان کی حالت میں دیکھنے کی وجہ سے جن کی آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہو چکی ہے. میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے حدیث کے اندر، طوبى لمن رآنی ولمن رآ من رآنی ولمن رآ من رآ من رآنی وآمن بی. خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا. خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے ان لوگوں سے ملاقات کی جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ اکبر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تو شرف کی چیز ہے ہی. یہاں حدیث رسول یہ بات بتاتی ہے کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اگر آپ ان سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرتے ہیں تو آپ کا بھی مقام اور مرتبہ کیا ہو جا رہا ہے؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں، شہادت دے رہے ہیں ایسے لوگوں کی برتری کا، ایسے لوگوں کی افضلیت کا، ایسے لوگوں کی بزرگی کا، مرتبے والا، شرف والا، عزت والا ہونے کا، جو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کریں. اور ان لوگوں کو بھی بشارت دے رہے ہیں جو ان لوگوں سے ملاقات کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے ایمان کی حالت میں کیا کیا ہے؟ دیکھا. میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں من اشد امتی حبا. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث کے اندر من اشد امتی حبا لی یاتی قوم یود احدهم انه آتا ماله واولاده وانه رعانی. ایسے لوگ آئیں گے، ایسے لوگ میرے بعد آئیں گے، میری امت میں لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو چاہت کریں گے، خواہش ظاہر کریں گے. ان کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ اپنا مال، اپنی اولاد، سب کچھ اللہ کے راستے میں دیکھ لیں، لیکن انہیں یہ مرتبہ حاصل ہو جائے، یہ شرف حاصل ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہو جائے؟ دیدار ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بہت بڑے شرف کی چیز ہے میرے بھائیوں. اس کی تمنا ہر مومن کو ہونی چاہیے، اس کی تڑپ ہر مومن کو کرنی چاہیے، اور اس کی کوشش اس جیسے اعمال جس کے ذریعہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو سکے، ہر مومن کو اپنانے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے کہا کہ صحابہ کا یہ مقام خود اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ امام اہل سنت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب عقیدہ طحاویہ کے اندر اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، کسی بھی صحابی کی محبت میں غلو نہیں کرتے اور نہ ہی کسی میں نقص کرتے ہیں. ہم ہر اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو صحابہ کرام سے نفرت کرے، ان سے بغض رکھے، ان سے کینہ رکھے، اور ہم ہر اس شخص سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت رکھتا. صحابہ سے ایمان یہ دین ہے، ان سے محبت یہ جنت پانے کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے. تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت کا. ہاں، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام کے تمام ایک درجہ کے نہیں تھے. ان میں کوئی صدیق ہے، کوئی فاروق ہے، کوئی خلیفہ راشد ہے، کوئی مبشر بالجنہ ہے. کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امین هذه الامہ کا خطاب دیا ہے، کسی کو سیف من سیوف اللہ کہا ہے. لیکن میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جملہ صحابہ کے بارے میں